شیطان کیا کرتا ہے؟ فرمایا رسول اور انبیاء اور اہل بیت لوگوں کی زندگی میں ایک محوریت بناتے تھے، آپ کی زندگی کو ایک لائن دیتے تھے کہ تجھے اپنی زندگی اس گول کے مطابق گزارنی ہے، اس محوریت میں تجھے اپنی زندگی، وہ محور تھا پروردگار عالم۔ تمہاری زندگی کا محور ہو لا الہ الا اللہ، تمہاری زندگی کا محور ہو پروردگار عالم اللہ۔ کیسے؟ رسول فرماتے تھے میری زندگی کو دیکھ اور دیکھ میں نے اپنی زندگی میں اللہ کو محور کیسے بنایا۔ اور سب سے بڑی نجاست شرک کی نجاست ہے، کیونکہ شرک گناہ عظیم ہے اور خدا شرک کو کبھی بخشتا نہیں ہے۔ کیسے؟ کہ اگر شرک سے بچنا ہے تو اپنا قبلہ کعبے کو بناؤ، حبل کو نہ بناؤ، عزا کو نہ بناؤ۔ اس زمانے کے مسلمان کے لیے تو بڑا آسان تھا، اس نے بتوں کو پھینک دیا اور جب نماز پڑھی تو اپنا قبلہ کس کو بنایا؟ کعبے کو بنا دیا۔ لیکن آج کا مسلمان جس کا قبلہ جس کا کعبہ وہی ہے، لیکن آج کے مسلمان کا جو شرک ہے، جو آخری زمانے کا شرک ہے، کہ رسول فرماتے ہیں آخری زمانے میں رات کی اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کو ڈھونڈنا تو آسان ہے، لیکن شرک کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوگا۔ اتنا لوگ شرک آلود زندگی میں پڑ جائیں گے۔ شیطان کیا کرے گا؟ نبی نے کہا کہ تمہاری زندگی کا محور توحید ہے۔ شیطان کہے گا کہ تمہاری زندگی کا محور تو ہے۔ کیا ہے؟ تو ہے۔ بولیے میرے ساتھ، کون ہے؟ تو اپنی زندگی کا محور ہے۔ تجھے اللہ کی عبادت نہیں کرنی، تجھے اپنی عبادت کرنی ہے، جس کو آپ کہتے ہو ہیومنسٹ، کہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم بھی کہتا ہے میں ہیومنسٹ ہوں، اومنزم جس کو کہتے ہیں۔ تمہاری زندگی کا محور انسان پرستی ہے، نہ کہ خدا پرستی۔ تمہاری زندگی کا محور آدم پرستی ہے، نہ کہ خدا پرستی۔ جب آدم پرستی آئی تو مجھے سب کچھ چاہیے، کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ اب تصور کریں، ویسٹ کا تصور ہے، کوئی خدا نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی قبر نہیں۔ اب آپ سے سوال کروں، جس معاشرے میں یہ تصور ہو، اس معاشرے میں بندہ خوبی کیوں کرے، اچھائی کیوں کرے؟ ایک طرف محور خدا ہے، میں اللہ کی خاطر چوری نہیں کرتا، لیکن مغرب میں لوگ چوری نہ کریں، وہ کس چیز کی خاطر چوری نہیں کرے گا اس معاشرے کا جوان؟ مثلا میں دیکھ رہا ہوں کہ سونا پڑا ہوا ہے فلاں بندے کے گھر میں، $2 ملین پڑے ہوئے ہیں، تو کیا میں بے وقوف ہوں رات کو اگر اس کے گھر میں جا بھی سکتا ہوں، مال کو چوری بھی کر سکتا ہوں اور چوری نہ کروں؟ کیوں نہ کروں بھائی؟ جب اس دنیا کے بعد کوئی زندگی ہے ہی نہیں، مجھے زندگی چاہیے، اور زندگی کی آسائشوں کو پانے کے لیے پیسہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جتنا پیسہ ہوگا اتنی سہولت ہوگی، جتنا مال ہوگا اتنی آسائش ہوگی۔ تو اگر کسی کے گھر میں ڈھابا بول کے مال کو چرا سکتا ہوں تو کیوں نہ چراؤں؟ جبکہ میری زندگی میں قیامت کا تو کوئی تصور نہیں، اللہ کا کوئی تصور نہیں، سزا کا کوئی تصور نہیں۔ اگر میں چوری کر سکتا ہوں اور میرے پاس توانائی بھی ہے تو چوری کیوں نہ کروں؟ کیونکہ مجھے تو اب خود کو بنانا ہے نا، میں ہیومنسٹ ہوں، مجھے اپنی ذات کو تقویت دینی اور طاقت دینی، کیوں نہ چوری کروں؟ اب انگریز نے اپنے معاشرے کو کیسے بنایا؟ اس نے کہا دیکھو ہاں چوری کرو تمہیں فائدہ ہوگا، لیکن اگر تو چوری کرے گا تو پھر چوری کرنا سب کی عادت بن جائے گی، اور جب عادت بن گئی کسی معاشرے میں چوری کرنا تو پھر سب چوری کریں گے، پھر جب سب چوری کریں گے تو پھر نقصان تو تیرا بھی ہوگا۔ اب تو چوری کرے گا کل کوئی تیرا مال چوری کرے گا، تو اس لیے اچھا ہے کہ چوری نہ کرو۔ اب دیکھو نا، شیطان ایک سوسائٹی بنا رہا ہے، ہیومنسٹ سوسائٹی بنا رہا ہے، جو سوسائٹی جس میں صرف میں، میرا گھر، میرا بچہ، میرے بچے کی ایجوکیشن، میرا بنگلہ، الذی جمع مالہ وعددہ، میرا گھر، ایک گھر، پھر 2 گھر، پھر 3 گھر، پھر 4 گھر، یہ تصور جو تصور اشرافی گری تھا، یہ تصور حسین کا نہیں تھا۔ اب دونوں تصور تمہیں بتاؤں گا۔ ایک یہی تصور شرک ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں محور خدا کو نہیں بنایا۔ جب محور خدا تھا تو رسول کی زندگی کو دیکھو، اگر مجھے کوئی کام کرنا تھا تو رسول کہتے تھے انشاءاللہ، اگر کوئی اچھی چیز دیکھتے تھے تو کہتے تھے ماشاءاللہ، ہاں، اگر کوئی حسین چیز دیکھتے تھے تو کہتے تھے سبحان اللہ، اگر غصہ آتا تھا تو کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اگر کوئی سی چیز پہ تعجب ہوتا تھا تو کہتے تھے اللہ اکبر۔ اب دیکھ لو زندگی میں محور سارا کیا ہے؟ اللہ ہے، یا ماشاءاللہ، یا انشاءاللہ، یا اللہ اکبر، یا لا الہ الا اللہ۔ محور پروردگار عالم ہے۔ لیکن ایک طرف شیطان نے ایک ترکیب بنائی، شیطان نے ایک لائف اسٹائل بنایا، جس لائف اسٹائل کا نام ہیومنسٹ رکھا گیا، اور ہیومنسٹ کا معیار یہ تھا تجھے جو کچھ جمع کرنا ہے اپنے لیے جمع کرنا ہے، اللہ تم اگر ہے ہی نہیں۔ اب اس معاشرے میں چوری ہونی تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اگر چوری کرو گے تو سارے چوری کریں گے، پھر تیرا مال خطرے میں ہوگا۔ تو اس نے کہا اچھا، اگر میرا گھر ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا، میرے گھر کی دیواریں 20 میٹر لمبی ہیں، میرے گھر کے دروازے پر 40 باڈی گارڈ کھڑے ہیں، اب میں چوری کر سکتا ہوں؟ کہاں کرو؟